بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو یثرب کے والی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ دوستو، آج میں آپ کو 5 اور 6 محرم کے واقعات سناتی ہوں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری اور عمرو بن حریث کے سپرد کی اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا، اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے گزرنے نہیں دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخیلہ بلوایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشہس بن قیس کندی، کثیر بن شہاب اور قہقہ بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منکری کو چند سوار دے کر کوفہ میں تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخیلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابجر اور شبز بن ربیع اور شمر بن ذیل جوشن کو ابن سعد کی مدد کے لیے اس کی لشکر گاہ میں جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے روانہ ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ مصعب ماری، مسائر بن ربینہ مازنی 3000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبز بن ربیع کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ اپنے سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکر گاہ میں پہنچا۔ شبز کے بعد حجاز بن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشہس 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی حجار بن ابجر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 80,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ 5ویں محرم یوم یکشنبہ اتوار کو شیس ابن ربیع کو 4000، عروہ ابن قیس کو 4000، سنان ابن انس کو 10,000 اور محمد بن اشہس کو 1000، عبداللہ ابن حسین کو 1000 کا لشکر دے کر کوفہ سے روانہ کیا۔ 6 محرم الحرام بروز پیر کو خولی ابن یزید اصبہی کو 10,000، کہب ابن ابن حر کو 3000، حجاج ابن حر کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن اسحد کو لکھا کہ اب تک تجھے اس 1000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہے، تجھے چاہیے کہ بلا حیل و حوالہ حسین کو قتل کر دے۔ اس تاریخ کو خولی ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے، تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی امام حسین پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد از جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔